انی جاعلک للناس اماما، میں بنانا چاہتا ہوں آپ کو لوگوں کا امام، امام الخیر والرشد والہدایہ۔ روافض اور اثنا عشری کے ہاں امامت کا کوئی اور درجہ و مقام ہے، اور ان کے مفسرین محمد حسین طباطبائی نے المیزان میں، تفسیر قمی میں اور عیاشی میں بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ امامت اور ولایت الفقی ثابت کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل سنت اور عربیت سے نکل کر ہی ثابت کر سکتے، ورنہ نہیں۔ بھائی پیغمبر کی موجودگی میں، آپ کی بیماری میں آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیؤمم الناس، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے، بخاری مسلم۔ اور ایک طریق میں ہے اب اللہ یوم بالناس الا ابو بکر، اللہ مانتے ہی نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امام ہو جائے۔ ثقیف بنو ساعدہ کے اندر حضرت عمر نے یہی باتیں کہی، اور مہاجرین و انصار ابو بکر صدیق کے خلافت کی بیعت پر متفق ہوئے۔ اور آپ نے پہلے کہا کہ علی ابو بکر جائے اور اعلان کرے کہ لا یطوفن بالبیت بعد العام مشرک ولا یصلین احد عریانا او کما قال، لیکن پھر آپ نے فوراً ابو بکر کو روکا اور علی کو بھیجا۔ اس کے جوابات جو محدثین دیتے ہیں وہ اپنی جگہ ہٹا لے، لیکن یہ عاجز فقیر دور حدیث میں ایک جواب دیتا ہے، اسے سنو کہ آپ کا مؤذن و نائب تو ابو بکر تھا، لیکن آپ کو فوراً اطلاع ہو گئی کہ اس امت کا امام ابو بکر ہے اور اس کا مؤذن علی ہوگا، اس نے اور ثم اذن مؤذن، اور اعلان مؤذن کرے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، قیمتی بن جاؤ گے۔ جو قیمتی باتیں ایسی اڑا دیتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان کو زمین و آسمان پر قبول نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ جس نے بیش بہا علم کو ضائع کیا وہ ابھی سے ضائع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔